جب ایک چھوٹی سی نیکی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے تو ایک چھوٹا سا گناہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کا سبب کیوں نہیں بن سکتا؟ ذرا سوچیے، غور کیجیے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے پوچھیے کہ آخر کیا وجہ ہے ان گناہوں کی۔ اصل میں ان گناہوں کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر ہمارے دل سے ریت کے ذرے کے برابر بھی دنیا کی محبت ختم ہو جائے، یعنی اس ریت کے ذریعے کے برابر بھی ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، تو ہم آج کے دور میں اللہ پاک کے کامل ولی بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ چھوٹے گناہوں کو ترجیح نہیں دیتے، اس پر توجہ نہیں فرماتے، اسے چھوٹا سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ چھوٹے گناہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ اتنا باریک لباس پہنتے ہیں کہ جس میں ان کے ستر والا حصہ باقاعدہ طور میں ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے، مرد اور عورت کو اپنا اپنا ستر چھپانا فرض ہے۔ اگر کوئی اتنا باریک لباس پہنتا ہے کہ جس میں اس کا ستر ظاہر ہو رہا ہے، اس کے ستر کی کوئی رنگیت ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ اتنا ٹائٹ لباس پہنتے ہیں جس سے ان کی ستر کی نمائش، گلائی وغیرہ یہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یاد رہے یہ بھی ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 3، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بلا حاجت، بلا ضرورت کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھنے کی ان کی عادت ہے۔ خدا را ایسی عادت سے اپنے آپ کو بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہی نمازیں ہماری منہ کے پر مار دی جائیں، جو کہ ہماری بخشش کا سامان بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکیاں ہمارے جنت میں جانے کا باعث بن سکیں، لیکن اگر یہی نیکیاں، یہی نماز والی نیکیاں ضائع ہو جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی نیکیاں ضائع ہونے کی وجہ سے ہمارا داخلہ جہنم میں ہو جائے۔ نمبر 4، قرآن پاک اللہ پاک کی بہت ہی پاک اور مقدس کلام ہے۔ اس کلام پاک کو سامنے کھول کر کوئی بھی دنیاوی بات نہ کی جائے۔ اگر کوئی دنیاوی بات کرنی بھی ہے تو قرآن پاک کو بند کر کے کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک کو سامنے کھول کر دنیاوی بات یہ جو ہم کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اسی پر ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو بہتر اسی میں ہے کہ قرآن پاک کو بند کر کے تھوڑا سائڈ میں رکھ کر پھر دنیاوی بات کی جائے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، فریج کی کولنگ ضائع مت کیجیے۔ مثال کے طور میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہیں کھڑے ہو کر اپنی جگہ میں فریج کو کھلا چھوڑ کر وہیں کھڑے ہو کر پانی گلاس میں بھرتے ہیں، پھر جا کے فریج بند کرتے ہیں، تو اس طرح فریج وغیرہ کی کولنگ ضائع ہوتی ہے۔ تو اس کام سے بھی بہتر ہے کہ بچیے۔ نمبر 7، بعض اوقات ہم اپنے موبائل فون کو چارجنگ میں لگاتے ہیں اور وہ اس کی چارجنگ 100% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہماری ہی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہم موبائل کو چارجنگ سے اتارنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موبائل سڑنے کا بھی اندیشہ ہے اور چارجر کا سڑنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اگر یہ نقصان ہمیں ہماری ہی لاپرواہیوں کی وجہ سے اٹھانا پڑے تو اس کا گناہ بھی ہمیں ہوگا، اس کا جواب بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا کہ تم نے ان چیزوں میں غفلت کیوں برتائی۔ یاد رہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز بجلی کے سوئچ میں بلا وجہ، بلا ضرورت لگی رہنے دیتے ہیں اور وہ کل کو ہماری ہی لاپرواہیوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ نمبر 8، کسی کی عبادت میں آپ رکاوٹ مت بنیے، نہیں تو اس کا حساب بھی آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ نمبر 9، جو شخص اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا گناہ کر کر کے دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ ذرا سوچیے، جو شخص اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں تو آپ امام صاحب سے پہلے قیام، رکوع، سجود، سلام مت پھیریے، ورنہ آپ کو نماز دوبارہ لٹانی ہوگی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 11، جو شخص اللہ پاک سے نہیں مانگتا، اللہ پاک اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ خدا ایسے ایکسٹرا گناہوں سے جن میں کوئی محنت بھی نہیں لگتی، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جب ہمیں اپنے ہمارے چھوڑ